یہ واقعہ 5ویں صدی ہجری اور خلافت عباسیہ کا دور تھا۔ گیلان کے علاقے کے ایک جنگل میں دریا کے کنارے ایک نوجوان عبادت میں مشغول تھا۔ آبادی سے دور تنہائی میں وہ یہاں اس لیے آیا تھا کہ وہ پوری یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اس عالم میں نہ جانے کتنے پہر گزر چکے تھے۔ جب مہویت ٹوٹی تو وہ اٹھ کر دریا کے کنارے ٹہلنے لگا۔ کئی روز اس نے کچھ کھایا بھی نہ تھا نہ پیا تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ دریا کی مچلتی ہوئی موجوں کے دوش پر ایک خوش رنگ سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ نوجوان نے خیال کیا کہ یہ سیب اللہ تعالیٰ نے اس کی ضیافت کے لیے بھیجا ہے۔ نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر وہ سیب اٹھا لیا اور مزے لے کر اس کو کھانے لگا۔ لیکن جیسے ہی اس نے سیب کو ختم کیا تو اسے ایک آواز آئی کہ اس سیب پر تمہارا کیا حق تھا؟ کیا تم نے اس سیب کے مالک سے کھانے کی اجازت لی تھی؟ نوجوان نے چاروں طرف دیکھا لیکن کوئی آواز دینے والا اسے دور دور تک نظر نہ آیا۔ اب اس نے جان لیا تھا کہ یہ تو ضمیر کی آواز ہے۔ ضمیر کی اس آواز نے اسے سخت بے چین کر دیا۔ اس کی یہی خواہش تھی کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے سیب کے مالک کی خدمت میں پہنچے اور جیسے بھی ممکن ہو اس سے معافی طلب کرے اور ضمیر کی اس خلش سے نجات پائے جس نے اس کا سکون اور آرام غارت کر دیا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ دریا کے کنارے کنارے اس سمت روانہ ہو گیا جس طرف سے وہ سیب بہتا ہوا آیا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد بالآخر اسے ایک باغ نظر آیا جس کی سیبوں سے لدی ہوئی شاخیں دریا کی لہروں کو چوم رہی تھیں۔ اس نوجوان کو یقین ہو گیا کہ وہ سیب جو اس نے کھایا ہے وہ اسی باغ کے مالک کی ملکیت تھا۔ اتنے میں اسے کچھ فاصلے پر ایک بوڑھے شخص نظر آئے۔ اس کے دائیں ہاتھ میں تسبیح تھی اور ہونٹ ذکر الہی کے باعث مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ اس سفید داڑھی والی بزرگ کے نورانی چہرے نے نوجوان کے دل کو متاثر کیا اور اس کے قدم تیزی سے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ قریب جا کر اس نے بزرگ کو سلام کیا اور پوچھا، اس باغ کا مالک کون ہے؟ ان بزرگوں نے کہا، باغ کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس نے اپنے فضل سے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ میں اس باغ کی دیکھ بھال کروں اور اس کے خوش ذائقہ میووں سے فائدہ اٹھاؤں۔ بزرگ کی ان باتوں سے نوجوان سمجھ گیا کہ وہی آدمی باغ کا مالک ہے جس کی تلاش میں وہ کئی گھنٹوں سے سرکردہ تھا۔ اس لیے اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا، محترم بزرگ، بات دراصل یہ ہے، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے۔ اب چاہتا ہوں کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس کی قیمت چکاؤں اور ضمیر کی اس خلش سے جس نے مجھے بے چین کر رکھا ہے نجات پا جاؤں۔ بزرگ نے سر سے پاؤں تک اس خوبصورت نوجوان کو دیکھا۔ اس کے روشن چہرے پر بے پناہ نور تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ راہ حق کا مسافر ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے اس کے پاس بھیجا ہے۔ وہ بزرگ بولے، میاں صاحب زادے، غلطی کی ہے تو سزا کے لیے تیار رہو، میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے جواب دیا، اس غلطی کی معافی کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم کچھ عرصہ یہاں باغ میں میرے ساتھ رہو اور میری خدمت کرو۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ نوجوان نے فوراً سوال کیا۔ نوجوان کی اس بات پر بزرگ بولے، دوسری شرط پہلی شرط کے مکمل ہونے کے بعد بتاؤں گا۔ ضمیر کی خلش سے نجات پانے کے لیے نوجوان اس بزرگ کی خدمت میں رہنے لگا۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ اس دوران ان بزرگوں نے اس نوجوان کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دی۔ جب خدمت گزاری کے یہ 12 سال گزر چکے تو ایک روز نوجوان نے بزرگوں سے واپسی کی اجازت طلب کی۔ بزرگ بولے، تمہیں یاد ہوگا میں نے غلطی کی معافی کے سلسلے میں 2 شرطیں رکھی تھیں۔ تم نے معافی کی پہلی شرط آسان طریقے سے پوری کر دی، لیکن دوسری شرط ابھی باقی ہے۔ آپ فرمائیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ نوجوان بولا، شاباش، تو سنو، دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری گونگی، بہری، نابینا، لولی لنگڑی بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ بزرگ کی یہ شرط سن کر نوجوان سخت حیران و پریشان ہوا۔ وہ گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ نفس نے کہا کہ بزرگ کی بات نہ مانو اور ناحق اپنی زندگی عذاب نہ بناؤ،
پھر خیال آیا کہ گزشتہ 12 سالوں میں اس نیک بزرگ نے جس انداز سے مجھے تربیت دی ہے اور نفس کشی کی تعلیم دی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کی کسی بات کو رد نہ کیا جائے۔ نوجوان دیر تک اندرونی انکار و تسلیم کی کشمکش میں مبتلا رہا، لیکن بالآخر اس نے نظریں بزرگوں کے قدموں کی جانب جھکا دیں۔ بزرگ نوجوان کو اپنے گھر لے گئے، خود خطبہ نکاح پڑھا اور دونوں میاں بیوی میں رشتہ ازواج قائم ہو گیا۔ شادی والی رات نوجوان کمرہ عروسی میں داخل ہوا تو دیکھا وہاں ایک نہایت ہی حسین و جمیل لڑکی حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی ہے۔ نوجوان اسے دیکھتے ہی الٹے پاؤں واپس آ گیا اور بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا شیخ، میری دلہن میں تو آپ کی بیان کردہ کوئی بات نہیں ہے۔ بزرگ مسکرائے اور فرمایا، میاں صاحب زادے، الفاظ کے معنوی پہلو بھی تو ہوتے ہیں۔ تمہاری یہ دلہن بحری ان معنوں میں ہے کہ تم سے قبل کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اور گونگی ان معنوں میں ہے کہ اس نے آج تک کسی نامحرم سے بات نہیں کی، اور لولی لنگڑی یوں ہے کہ اس نے آج تک کبھی گھر کی چاردیواری سے باہر قدم نہیں رکھا۔ نوجوان حیرت سے بزرگ کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ بزرگ نے آگے بڑھ کر ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، اب تم جب چاہو اپنے گھر واپس جا سکتے ہو، تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ جائے گی اور یہ باغ بھی آج سے تمہاری ملکیت ہے۔ ضمیر کی خلش پر 12 سال تک اس بزرگ کی خدمت میں رہنے والے نوجوان کا نام سید موسیٰ ابن عبداللہ تھا، جو بعد میں اپنی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ ام الخیر کے ساتھ گیلان کے قصبہ نیف میں رہائش پذیر ہو گئے، جن کے بطن سے اسلام کا وہ عظیم فرزند پیدا ہوا جن کو دنیا آج شیخ سید عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے، اور وہ بزرگ جنہوں نے 12 برس تک ان کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دیا سید عبداللہ سومی تھے۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔